बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, यह है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना अब ख़त्म होने को है और ईद उल फ़ितर की आमद है। ईद उल फ़ितर की आमद के साथ ही जो आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान में मुकीम हैं, पाकिस्तान में काम करते हैं, वो ईद की छुट्टियों पर अपने आबाई इलाकों में जाते हैं। और जब ये आबाई इलाकों में जाते हैं तो देखा यह जाता है कि दो किस्म के डकैत गिरोह जो है वो मुनज़्ज़म हो जाते हैं। एक तो जो ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं, किराए में इजाफा करके उनकी जेबों पे डाके डालते हैं, और दूसरे जो इन इलाकों में कोटली सतियाँ और जो होलाड़ के करीब करोट ये जो इलाके हैं, आड़ी सईदा, ये कोटा जाते हुए पुंछ डिवीज़न, कोटली ज़िला और बाग और मुजफ्फराबाद के लोगों को डकैतियों का सामना करना पड़ता है, डाकुओं की लूट मार का सामना करना पड़ता है। इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली, जो कि बेस कैंप की असम्बली है, वो गुज़श्ता कई माह से गैर फ़ाल है। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने न सिर्फ कानून साज असम्बली को गैर फ़ाल कर रखा है, बल्कि काबीना का इजलास भी काफ़ी अरसे से नहीं बुलाया गया। और काबीना का ये काम किस तरह चल रहा है, असम्बली का ये काम किस तरह चल रहा है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार अमर महबूब साहब और एजाज़ अब्बासी साहब। इनसे हम बात करेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद होंगे अपोजिशन लीडर, आज़ाद कश्मीर के सीनियर तरीन जो है ना पार्लियामेंटेरियन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा ख्वाजा फ़ारूक अहमद साहब, उनसे भी हम बात करेंगे कानून साज असम्बली के इशू पे, काबीना के इशू पे और उनके हल्के की जो स्कीमों के इशू पे। अस्सलाम वालेकुम जनाब अमर साहब। अमर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो डकैतियाँ होती हैं, जो ईद के करीब लोग वापस अपने आबाई इलाकों में जाते हैं ईद की खुशियाँ मनाने के लिए, रास्ते में उनको डकैतियों का सामना करना पड़ता है। एक तो अड्डे से लेकर जो है ना सीटों के मामले पर, फिर किरायों के मामले पर उन्हें जो है ना ट्रांसपोर्टर हज़रात की डकैती का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आगे जाकर रास्ते में जो है ना डाकुओं की लूटमार का भी सामना करना पड़ता है। क्या इसमें कौन ज़िम्मेदार है और किसको इसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, इनके तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम करना चाहिए? शहजाद साहब, दो चीज़ें। एक तो ये बात है कि हमारे आज़ाद कश्मीर का जो महकमा ट्रांसपोर्ट है और रावलपिंडी की, क्योंकि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद से जाते हैं तो इसे आरटीए कहते हैं, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो ये जो अदारे हैं बेसिकली किरायों में इजाफे के ये जिम्मेदार हैं और अल्टीमेटली हुकूमत जिम्मेदार है, और उसके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी वजूहत दो तरह की हैं। एक तो ये बात है कि क्योंकि पैसेंजर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मखसूस टाइम में लोगों ने जाना होता है, तो उस वक्त उनकी जो है वो चाहिए तो ये है कि पैसेंजर की तादाद बढ़ गया तो किराए कम कर दिए जाएं, या वो कर दिए जाएं कि जी आपकी गाड़ी जा रही है और आ रही है। जो गाड़ी सिर्फ एक बार जाती थी उससे भी आपका गुजारा हो रहा था, जब वो उस दिन 4 चक्कर लगा रही होती है या 5 चक्कर लगा रही होती है मुजफ्फराबाद से या मीरपुर से या कोटली से, तो मतलब ये क्लॉक राउंड क्लॉक चल रहा होता है ना, फिर 24 घंटे चल रही होती है कि रात को 1 बजे कोई जा रहा है, सुबह 4 बजे पहुंच रहा है, सुबह 4 बजे जा रहा है, 8 बजे पहुंच रहा है। वो गाड़ी आम हालात में गाड़ी खाली होती है, पैसेंजर कम होते हैं, तो इस हालात में भरी तो इस हालात में ये तो एक तो ये बात है कि जिस तरह रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के आगाज पे हमारे ताजर जो हैं वो डाकू बन जाते हैं और ज़ख़ीरा अंदोज बन जाते हैं, और आप ये देखें कि दुनिया सारी में चीज़ें कम। इसी तरह हमारे जो ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं वो अंत मचा देते हैं, ख़ास तौर पे ईद से 1-2 दिन पहले, और उसका जो सामना है ये एक बहुत बड़ा अवामी इशू है जो 2 दिन बाद या 1 दिन बाद के बाद जो है वो आज भी शुरू हो गया, लेकिन जब ये छुट्टियां हो जाएंगी पीर वाले दिन तो आखिरी जो 2 दिन होंगे उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, लड़ाइयाँ होगी, झगड़े होंगे। और उसके बाद जो शहजाद साहब जो सबसे अहम बात ये है कि एक तो इसके तदारक के लिए ज़रूरत है हुकूमत को जो है वो बाकी कामों के साथ साथ जो है वो इस बात का वो करना चाहिए कि जो सरकारी जो किराए हैं उनका जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है इधर के उधर के जो है उसे आवेज़ा करें, सोशल मीडिया पे उसकी तशहीर करें। उसके लिए कोई एक हेल्पलाइन बनाई जाए कि अगर वो कोई किराया जो है वो इधर से लेता है तो, क्योंकि हमारा जो है एक तो ये बात है कि जी पंजाब के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से और उनकी ट्रांसपोर्ट वालों से आज़ाद कश्मीर वालों को रब्ता कर लेना चाहिए। दूसरा उसका तरीकाकार ये है कि ये गाड़ियाँ जो है जाके जाती तो आज़ाद कश्मीर में है ना, तो फिर ये जो है अपने पैसेंजर के लिए एक हेल्पलाइन बना ली जाए कि वो ये अगर ये कहते हैं कि ये जगह का किराया 530 रुपया, तो इसने 1000 रुपये या 1500 रुपये या 900 रुपये वसूला है, तो फिर उस गाड़ी को उधर जो है बैन कर दिया जाए, उसका रूट परमिट बंद कर दिया जाए, उसके ड्राइवर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसे मकसद लाइसेंस दिया जाए ताकि वो अगली बार ये काम ना करे अगर उसने आज़ाद कश्मीर में कारोबार करना है। तो इसके तदारक के लिए ये जो है एक तरीका हो सकता है, पुलिस को भी फाल किरदार अदा करना चाहिए। दूसरी शहजाद साहब जो अहम बात है, आपने सिर्फ अड्डे से जिक्र किया है या इधर से एक बहुत बड़ी तादाद है पैसेंजर्स की जो अपनी गाड़ियों पे ट्रैवल करती है,
اسی طرح جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ والوں کو لوٹا جاتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے شہزاد صاحب کہ وہ لوگ جو سال ہر سال اپنے بیرون ملک میں دیار غیر میں محنت کرنے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدہ والد کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ عید کے موقع پہ آتے ہیں کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ کریں. تو جب انہیں ایئرپورٹ سے جو ہے وہ ان کو پہلے تو ایئرپورٹ سے لوٹنے کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، اور خاص طور کے اوپر جو ہے وہ ہمارے اس میں ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے کوٹلی، راولہ کوٹ، پلندری باغ اگر اس راستے سے جانا ہے تو یہ ایئرپورٹ سے لے کے اب ہمارا یہ جو گلبرگ کا جو ایریا ہے، گلبرگ گرین سے جو ایریا ہے جاپان روڈ والا، اس کے اوپر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس مخصوص علاقے میں ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں جہاں پہ گلبرگ کی جو سیکورٹی ختم ہوتی ہے، پھر جو اوورسیز فاؤنڈیشن والے شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو آگے یہ روڈ ہے یہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے. پھر کوٹا شہر جو ہے وہ تھوڑا سا محفوظ ہے. کوٹا شہر سے تھوڑا سا آپ آگے نکلتے ہیں دونوں سائڈوں پہ، اگر آپ نے ٹو ورڈ پلندری جانا ہے یا ٹو ورڈ آپ نے مقصدات پتن جانا ہے یا ٹو ورڈ آپ نے ہلاڑ جانا ہے، تو وہ جو دونوں راستے ہیں وہ بڑے غیر محفوظ ہیں. اور اس میں مزے کی بات شہزاد صاحب یہ ہے کہ یہ ہمارا کریڈٹ ہے، ہمیں جو ہے اپنی پولیس کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا ہے، اپنے اداروں کو جو ہے وہ ان کی محنت اور کاوش کو سراہنا ہے کہ میرے اس میں جب سے میں کیونکہ کرائم رپورٹر بھی رہا ہوں کوئی 98 اور 98 میں اور 99 میں، تو تب سے لے کے اب تک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر کی حدود میں جو ہے وہ ڈکیتی کی واردات اور چوری کی واردات جو ہے وہ بہت کم ہے، بہت ایکسیپشنل ہے. یہ سارا کام جو ہے وہ پاکستان اور راولپنڈی کی حدود میں ہوتا ہے، کیونکہ پنڈی ضلع کے ساتھ لگ رہے ہیں راستے، تو اس حدود میں ہوتا ہے. یا بعض اوقات جو ہے وہ ایبٹ آباد یہ جو مانسیرے والی وہ جو ہے روڈ، اس کے اوپر بھی بعض جگہیں، لیکن وہاں پہ شکایات جو ہے کم ہے. تو اس کے لیے جو ہے کوٹلی ستیاں اور یہ جو کوٹلی ستیاں الاڑ والا جو علاقہ ہے، اور مری سے بھی کچھ واقعات ہوتے ہیں اوپر نیچے جو ہے ہوتے رہے ہیں، خاص طور پہ لیٹ آورز میں. ایک تو یہ بات ہے کہ سفر کرتے ہوئے رات کو دیر گئے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. آج کل کیونکہ رمضان کی وجہ سے لوگ بہادر ہوتے ہیں کہ پوری رات لوگ جاگ رہے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ یا تو کانوائی کی صورت میں جائیں. حکومت کو یہ چاہیے کہ آزاد کشمیر کے حدود میں داخل کرنے کے لیے پنجاب حکومت کو چاہیے کہ کانوائی کی صورت میں لوگوں کو وہ کرے، اور اسی طرح جو ہے وہ آزاد کشمیر کی پولیس کو بھی چاہیے کہ اس کے لیے عید کے 2-3 دنوں کے لیے خصوصی اقدامات کریں. اس کے علاوہ عید الفطر کے موقع کے اوپر جو ہے وہ شہروں میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ میرپور میں چوریاں ڈکیتیاں، اور جو لوگ ادھر ہمارے کشمیری جن کے گھر بار آباد ادھر ہیں وہ بھی SOPs کے اوپر عمل کریں، پولیس کی ہدایات پہ عمل کریں، اپنی چیزیں جو ہیں وہ حفاظت کے ساتھ رکھ کے جائیں، تاکہ وہ جب اپنے پیاروں کے ساتھ عید کر کے واپس لوٹیں تو ان کا گھر، مال اور ساری چیزیں محفوظ ہوں. اچھا اجازت صاحب، آپ یہ چونکہ اس کے ساتھ ایک بات رہ گئی، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایئرپورٹ تھانے کی حدود جو ہے اس کو جو ہے وہ مخصوص علاقہ ہے کہ اس میں جہاں پہ یہ جو آبادیاں ہیں، یہ جو دو ممتاز سٹی اور کیا کہتے ہیں ٹاپ سٹی والا علاقہ جو ہے، اس کے ارد گرد ڈکیتیوں کی واردات ہوتی ہے. کچھ مخصوص علاقہ جو ہے آپ موٹر وے سے اترتے ہیں تو آپ ایک تو یہ بات ہے کہ کوئی آپ کو روکے تو آپ کو رکنا نہیں چاہیے، کسی جو ہے پولیس والے کی بھی اس طرح کی ذمہ داری نہیں ہے. اور پنجاب پولیس سے حکومت آزاد کشمیر کو اور باقی جو لوگ ہیں آزاد کشمیر میں آپریٹ کرنے والے لوگ ہیں، جو قومی سلامتی کے لوگ ہیں، جن کا جو برج کا رول پلے کر رہے ہیں، ان سب کو یہ مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے حکومت پنجاب کے ساتھ رابطہ کرے، راولپنڈی کی انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کرے. اور اس کے لیے صرف ایک دن ہے کہ منڈے کے دن جو ہے کیونکہ ورکنگ ڈے ہے، تو اس میں یہ سارے کام جو ہے وہ کرنے ضروری ہیں. جو بات کرتے ہیں یہ جو اسپیشل جو آزاد کشمیر جانے والے لوگ جو راولپنڈی اسلام آباد سے جا رہے ہیں، اس علاقے میں چونکہ ڈکیتیوں کی وارداتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے ہر سال ہوتا ہے. اجازت بھائی صاحب، آپ چونکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی، تو کیا صورتحال ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اصل ذمہ داران کون ہیں، اور یہ ڈکیت گروپ کوئی باہر سے آتے ہیں یا وہاں مقامی لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک تو رٹھور صاحب وہ عمر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا، لیکن پریکٹس یہ ہے کہ پہلے تو ذہنی ٹارچر کرتے ہیں اور کرایہ کی شکل میں لوٹ مار کرتے ہیں ٹرانسپورٹر، اور حد یہ ہے کہ کوئی 10-20% کرایہ اضافہ کر دیں تو پھر بھی کوئی بات سمجھ آتی ہے. 100% کرایہ میں اضافہ کرتے ہیں. مثلا اگر یہاں سے باغ کا کرایہ 800 ہے تو وہ 1600 روپے کر دیں گے، ظفر آباد کا ڈبل کرایہ باغ. اور ہمارے پولیس ڈویژن میں یہ پریکٹس بہت عرصے سے ہے اور زیادہ ہے. اور المیہ یہ ہے کہ اس عرصے میں وہاں پر ہمارے جو ضلع انتظامیہ ہوتی ہے یا حکومت ہے وہ بھی کوئی فعال کام نہیں کرتی، ان کو شکایات بھی جاتی ہیں. اور ان کی ٹیکٹس یہ ہوتی ہے کہ یہ اڈے پر لوگوں کو ٹکٹ بھی جاری نہیں کرتے، اور بیشتر سواریاں چونکہ ظاہر ہے قریبی لوگ گاڑیوں والے بھی وہی اسی خاندان سے ہوتے ہیں اور سفر کرنے والے لوگ بھی، تو لوگ شکایات کم کرتے ہیں، لیکن جو کرتے ہیں ان کا بھی نوٹس کوئی نہیں لیتا.
हुकूमत आज़ाद कश्मीर को ये अगर नोटिस ले तो लोगों को बड़े पैमाने पर मैं समझता हूँ कि ईद के मौका पर भारी खर्चात का पहले ही लोगों के ऊपर बोझ पड़ा होता है, तो ये लूटमार से बचाया जा सकता है। दूसरा, राजधानी और डकैती, बिल्कुल अमर साहब ने ठीक बात कही है कि मखसूस कुछ पॉइंट हैं आज़ाद कश्मीर जाने वाले जो रास्ते हैं, बैनुल इजलाई जो रास्ते हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर के मिलते हैं, उन रास्तों पर मखसूस पॉइंट है जहाँ पर होता है। अगर वहाँ 3-4 पॉइंट्स हैं, अगर मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस मिलकर वहाँ अपना इन एक जिले की पुलिस गश्त बढ़ा दें तो मैं समझता हूँ कि इन चोरियों पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अलमिया ये है कि बहुत सारे सबूत ऐसे सामने आए हैं कि ये चोर डकैतियाँ करने वाले लोग पुलिस के साथ मिले हुए हैं। हत्ता कि पिछले साल या उससे पिछले साल, मुझे पूरा एग्जैक्ट ज़हन में नहीं है, कुछ चोर पकड़े गए थे, उनमें एक पुलिस एहलकार ये अभी जो गुज़श्ता 2-3 महीने पहले भी मारा गया था। ये अलमिया ये है कि ये इसमें इंतजामिया के लोग मुलव्वस हैं और लोगों को लूटमार, अनसिक्योरिटी है और लोगों को ईद के ऊपर, त्यौहार के ऊपर घरों में जाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है और ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है, रावलपिंडी ज़िले इंतजामिया की जिम्मेदारी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जिम्मेदारी कि वो निज़ाम रखे इनके साथ और अपने लोगों को लूटमार होने से बचाए और गैर अदम तहफ़्फ़ुज़ की जो कैफियत है इससे बचाए। लेकिन अलमिया ये है कि आज़ाद कश्मीर में शिकायत के बावजूद कोई भी नोटिस नहीं लेता और इस बार भी लगता नहीं है, इसलिए कि गुज़श्ता कल से आज़ाद कश्मीर में इतला ये है कि किरायों में 2 गुना इजाफा हो गया और भाग जाने वाली गाड़ियों से 2-2 गुने किराए वसूल किए गए हैं, लेकिन किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया और किसी के अकाउंट पर जूं नहीं दी गई और ये सूरत हाल अफसोसनाक है। अच्छा साहब, इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, जो लोग ये काम करेंगे, ये कोई 3-4 थाने हैं, ये कोई ज़्यादा लंबी साइंस नहीं है। एक आपने थाना कोटली सतिया में विजिलेंसी करने, एक कोटा का है और इसी तरह जो है वो इधर जाते हुए मरी वाला है। ये जो है हमारे 3 जो रास्ते हैं, मीरपुर जाते हुए इस तरह की इतलात जो है वो कम है क्योंकि वो इसके साथ जो है वो जो थाना एयरपोर्ट है, जो न्यू एयरपोर्ट के थाने की दूध है, तो उधर एहतियात बरतने के लिए उन्हें भी जो है एक मरासला जारी कर देना चाहिए कि वो अपनी जो है खसूसी जो है इस मौके के ऊपर जो अपनी गश्त है उसको बढ़ाएं और कोई हेल्पलाइन के जरिए जो है कोशिश करें। और 2 जो है महकमे सिर्फ ट्रांसपोर्ट के, पिंडी डिवीजन के ट्रांसपोर्ट के साथ आपके रब्ता करने से ये हो सकता है, लेकिन क्योंकि जो बाकी अजला हैं इसके लिए पंजाब में ज़्यादा हुआ है, तो पूरी पंजाब जो है वो गवर्नमेंट के लिए जो PTA के उधर चेयरमैन बैठते हैं लाहौर में, उनके साथ खत्तो किताबत कर लेनी चाहिए ताकि इन शिकायत का अगर ईद के ऊपर ना हो तो वो गाड़ी नंबर उसका दे दिया जाए, उनके बाद में रूट परमिट कैंसिल किए जा सकते हैं, उन्हें जुर्माने किए जा सकते हैं, उन्हें सजाएं दी जा सकती हैं। तो इसलिए जो है एक मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है जिसका अगर अभी आगाज़ कर दिया जाए तो आइंदा 2 माह बाद, फिर 2 माह 10 दिन बाद ईद होगी और फिर उन मसाइल से बचा जा सके। अच्छा अमर साहब, ये अभी हमने बात की जो डाकू डकैती होती हैं, आप जो कि क्राइम रिपोर्टर भी रहे हैं, आपका मतलब है काफ़ी अच्छा पुलिस के अंदर भी रहा है उस दौर में जब आप रिपोर्टिंग करते थे, तो ये जो डकैत ये मकामी लोग होते हैं या बाहर से गैंग आके वारदातें करते हैं? शहजाद साहब, एक तो ये बात है कि ये जो मखसूस एरियाज़ हैं यहाँ पे जो है वो आम तौर पे बाहर से लोग नहीं आते। अगर कोई बाहर से आता भी है तो उसके साथ 1-2 मकामी सहूलतकार ज़रूर होते हैं जो उन्हें जंगलों में और रास्ते बताते हैं, भागने के लिए रास्ते बताते हैं, करीब में वो है। क्योंकि अब जब आप एक पॉइंट से गुजरते हैं कि जब आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं तो आपके पास कैमरे लगे हुए हैं, आपकी शनाख्त हो सकती है। ये सारी वारदात जो है उससे पहले ऐसे इलाके में किया जाता है जो वीरान होता है और अचानक ही जो है वो पत्थर फेंक के, कोई दरख्त फेंक के, कोई इस तरह की वो वारदात होती है कि वो की जाती है। तो उसमें मकामी सहूलतकार ज़रूर होते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जी वो कोई अगर आपको ये कह देता है कि जी आजकल अगर किसी गाँव में आप ये देखते हैं कि किसी बंदे के गैर मामूली दोस्त हैं, कोई भावलपुर से आया हुआ है, किसी का सिंध का कहा जा रहा है, किसी का बलोच का कहा जा रहा है, किसी का KPK का कहा जा रहा है, तो ईद के दिनों में लोगों के घर जो है रहने के लिए कोई नहीं आता। मगर ये ऐसा टाइम होता है कि लोग अपने घरों में पहुंचते हैं, तो मगर ऐसे लोगों के लिए शहरियों को भी देखना होता है। लेकिन जो मेरा तजर्बा रहा है वो हमेशा जो है ऐसी डकैती की मुनज़्ज़म वारदात में जिसमें पूरी पूरी गाड़ियों को, पूरी पूरी बसों को, पूरे पूरे ख़ानदानों को लूटा जाता है, तो उसके हवाले से आम तौर के ऊपर जो है वो उसमें मकामी लोग ज़रूर शामिल होते हैं, कोई ना कोई मकामी सहूलतकार होता है, क्योंकि वो अपना हिस्सा लेके वो बाकी भाग जाते हैं और वो कि पकड़े भी जाएं तो आम तौर पे पकड़े नहीं जाते। दूसरी ये बात है, लोगों को ज़्यादा गैर ज़रूरी कैश कैरी नहीं करनी चाहिए। मकसद लोगों को गैर ज़रूरी कैश नहीं कैरी करना चाहिए, गैर ज़रूरी सोना नहीं कैरी करना चाहिए। मगर लोगों को भी खुद एहसास करना चाहिए। लेकिन क्योंकि आजकल क्योंकि डिजिटल दौर है, लोगों के पास टेलीफोन है, एक एक फ़ोन जो है वो 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए का है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब लोगों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो जितनी एहतियात की जा सकती है उस एहतियात के ज़रिए जो है वो
بچا جا سکتا ہے. مگر یہ صرف اس بات کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے دفتر کے ملازم، یاد ہے آپ کو پچھلی بار بھی ہمارے دونوں ملازموں کو لوٹ لیا گیا تھا. تو مقصد یہ ہر جگہ پہ کسی نہ کسی جگہ پہ یہ واردات ہوتی ہے کہ جب وہ شہری کے بعد فوراً نکلتے ہیں، لوگ جانے کے لیے پیدل چلتے ہیں، سامان اٹھایا ہوتا ہے، ظالم یہ ہے سامان بھی ساتھ لے جاتے ہیں، مگر کوئی اخلاقی گراوٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. تو اس لیے جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے اور عوام کو احتیاط کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کے جرائم سے اور ان جرائم پیشہ عناصر سے بچا جا سکے. اچھا عباس صاحب، اب بات کریں گے سیاسی تھوڑی سی کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی جب سے چودھری انوار الحق صاحب وزیر اعظم آئے ہیں، جب یہ اسپیکر اسمبلی تھے سردار تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے 4 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ، 4.25 ماہ مسلسل اجلاس جو ہے نا طلب کیے رکھا، اجلاس جاری رہا قانون ساز اسمبلی کا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ جب سے یہ وزیر اعظم بنے، اسمبلی کا اجلاس جتنے آئین کے تحت مخصوص دن ہوتے ہیں کہ کم از کم 1 سال کے اندر اتنے دن کا اجلاس ہونا چاہیے، اجلاس نہیں ہوا. اور کابینہ جو ہے کابینہ کا بھی اجلاس نہیں ہو رہا. تو کیا یہ مطلب ہے ایک طرف گڈ گورننس کے چرچے اور دوسری طرف آپ آئین کے اوپر عمل نہیں کر رہے اور یہ قانونی تقاضے پورے نہیں کر رہے، اور اسمبلی کو آپ نے بالکل ربر اسٹیمپ بنایا ہوا ہے، کابینہ کو ربر اسٹیمپ بنایا ہوا ہے؟ راٹھور صاحب، وہ جب انوار الحق صاحب اسپیکر تھے تو انہوں نے آزاد کشمیر اسمبلی کا 4 مہینے لگاتار جو اجلاس جاری رکھا ہوا تھا وہ تو ایک خاص مقاصد پرپز تھا. تنویر الیاس صاحب کی حکومت کو انہیں ڈیمیج کرنا تھا اور وہ اس کے پیچھے بڑا لمبے مقاصد تھے. اس کے بعد وہ جب خود وزیر اعظم بن گئے تو انہوں نے عملاً آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد سے اسلام آباد منتقل کر دیا. کشمیر ہاؤس میں سرکلر کے ذریعے چیزیں چل رہی ہیں، حکومتی آرڈر کے ذریعے چیزیں چل رہی ہیں. اسمبلی بالکل غیر فعال کر کے رکھ دی ہے، کوئی اجلاس نہیں ہوا. آئینی اور قانونی ہم تو ماہر نہیں ہیں، لیکن وہ عمر صاحب شاید زیادہ بتائیں یا کوئی قانونی ماہر بتا سکتا ہے کہ شاید 365 دنوں میں کوئی 60-70 دن اسمبلی کا اجلاس ہونا لازمی ہے. لیکن یہ بتائیں کہ ان کے اس پورے سال میں اسمبلی کا اجلاس کتنے دن ہوا ہے؟ جو سپیکر آئین اور قانون کی بات کرتا تھا اور 4 مہینے لگاتار اجلاس کر کے انہوں نے بالکل وہ وقفہ درمیان میں کر رہے تھے تو اس کو بھی کنٹینیو اور لگاتار اجلاس جاری رکھنے کی ایک وہ پالیسی اپنائی ہوئی تھی. تو ابھی اپنے دور میں نہ اپنے کسی اقدام کو اسمبلی میں جانے کا وہ کوئی راستہ فراہم کر رہے ہیں اور نہ اسمبلی سے منظوری لینے کی کوئی ضرورت محسوس کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ ہی یہ کہ انہوں نے شاید اس پورے عرصے میں کوئی 2-3 بار اجلاس بلائے ہیں، وہ بھی ضروری. شاید ایک بار وزیر اعظم پاکستان نے آزاد کشمیر میں جا کر کسی موقع پر خطاب کرنا تھا، یا پھر کوئی 5 فروری کا ایک موقع تھا، یا کوئی 1-2 اور موقع تھے جب ایک دن کا اجلاس ہوا ہے سارا. یعنی پورے اس 11 مہینے میں کوئی اسمبلی کے 3-4 بار اجلاس ہوئے ہیں اور وہ صرف ایک دن کی مدت کے لیے ہوئے ہیں. اب ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسمبلی کے اندر ہونے والی کارروائی پر عدالتیں نوٹس نہیں لے سکتی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ تو کوئی عجیب و غریب صورتحال ہے. ورنہ تو ہماری عدلیہ کو بھی وہاں کوئی اگر نوٹس، وہاں کوئی اگر ریٹ دائر کر کے پوچھے، ان سے وضاحت طلب کرے کہ آپ کو اسمبلی میں عوام نے مینڈیٹ دے کر کس کام کے بھیجا تھا، وہ کام آپ نے پورا کیا؟ آپ نے قانون قواعد کے اندر رہ کر اپنے وہ اقدامات کیے، اسمبلی کی سے منظوریاں لی، ساری اجلاس کیے، وہ ٹائم پورا کیا. ٹی اے ڈی اے کے لیے تو اجلاس ایک دن مقرر کر لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں، لیکن عوام کے کام کے لیے یا اور کوئی کسی فنکشن کے اجلاس نہیں کرتے. تو یہ تو اب تو اسمبلی تو دور کی بات ہے، وہ تو ہر چلو اس کے سربراہ وزیر اعظم نہیں ہوتے، اسپیکر ہوتے ہیں. اسپیکر کو ظاہر ہے وہ کرنا چاہیے، کچھ اس کام میں پیش رفت کرنی چاہیے کہ اجلاس ہو. وزیر اعظم اپنے کرنے کے جو ان کے کام ہیں کابینہ سے منظوری لے کر مختلف اقدامات کرنے ہوتے ہیں، وہ کابینہ کے اجلاس میں نہیں بلا رہے. اچھا عمر صاحب، وہ انہوں نے مخصوص ایک گروپ رکھا ہوا ہے، اس مخصوص گروپ سے پوچھ کر اقدامات کرتے ہیں اور ان کو کابینہ کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. اور اجلاس نہیں ہو رہے تو بزنس کیسے چل رہا ہے؟ شہزاد صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ جنوری میں یا دسمبر کے آخر میں ایک اجلاس شروع ہوا تھا گزشتہ برس انوار الحق صاحب کی، جب وہ کسٹوڈین تھے، تو وہ اجلاس چلتا رہا 11 اپریل تک. 11 اپریل تک یہ 4 ماہ تک کنٹینیوسلی اجلاس چلتا رہا. اور اس وقت وزیر اعظم کا یہ موقف تھا یا کہیں ایسا تو نہیں کہ انوار صاحب سمجھتے کہ وہ کوٹا 4 مہینے کا اگلے سال 2 سال کے لیے 5 سال کے لیے پورا ہو گیا؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ 11 وہ 4 ماہ چلتا رہا. اب وہ دیکھیں کہ ان کی جو واردات تھی جس وجہ سے وہ کر رہے تھے، تو 11 اپریل دن 2 بجے سردار تنویر الیاس ایک عدالتی حکم نامے کے تحت نااہل قرار دے دیے گئے. قانون ساز اسمبلی کے رولز جو ہیں اور قانون ساز اسمبلی کے جو تقاضے ہیں
बाइलाज के मुताबिक सबसे पहली फुर्सत में, क्योंकि इजलास चल रहा था और ये इजलास इसीलिए रखा गया था कि एक तो ये बात है कि वो असेंबली न तोड़ सके तनवीर इलियास साहब, और दूसरी ये बात थी कि जैसा ही वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद आएगी तो फौरी तौर पे उसके ऊपर राय शुमारी करा दी जाए। चलता हुआ इजलास में सबसे पहली ज़रूरत है आप नए कायदे-ए-वान का इंतखाब करना है। अब 11 अप्रैल 2023 को जब तनवीर इलियास साहब नाअहल हुए दोपहर को 2 बजे के बाद, और इनका इंतखाब जो है वो 20 अप्रैल को रात को हुआ, रात को 12, 1, 2, 3 बजे, ठीक है जी। इजलास क्योंकि 12 बजे वाला कंटिन्यूटी में था। एक तो ये बात है कि इनके अपने जो है वो जो इनका जो ये वज़ीर आज़म बने वो आइनी तौर पे सवालिया निशान है, और इसके ऊपर एक हाई कोर्ट में उस वक्त एक रिट भी की गई थी जो इंटरटेन नहीं की गई या उसे मुस्तरद कर दिया गया किसी वजह से, लेकिन वो जो लोग हैं वो आगे नहीं गए थे सुप्रीम कोर्ट में, या अब मुझे उसकी सही तरह क्योंकि एग्जैक्ट उसकी सूरत हाल आइनी और कानूनी पोजीशन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ये नुक्ता उस वक्त उठाया गया था। उसके बाद शहजाद साहब मकसद एक इजलास होना था, बजट इजलास होना था, वो एक दिन के लिए बजट इजलास बुलाया गया और मेम्बरान असेंबली को उस वक्त मकसद एक अजीबोगरीब तरीके से लारा लगा के मकसद चक्कर चुक्कर दे के एक दिन में ही बजट पेश भी किया गया, बजट मंजूर भी कर लिया गया, और बजट जो है वो बचा भी लिया गया, ब्लॉक प्रोविजन भी रख ली गई, और कई जो है वो नामंजूरियाँ दे के लोगों के ऊपर तलवार भी लटका दी गई। कई 100 मिलियन के जो है वो हमने मंजूरियाँ नहीं दी और उन्हें गैर कानूनी करार दे दिया पिछली हुकूमतों के। यहाँ से बात शुरू होती है। फिर ये जो बात हमारे भाई इजाज़ अब्बासी साहब ने की कि आइन जो है वो उसमें जो क्लियर है, ये क्योंकि आइन हम आइन की इसलिए बात करते हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो आइन के रखवाले भी हैं, और जो वारदात करते हैं आइन की आड़ में करते हैं, कानून की आड़ में करते हैं, और बारीक तरीका वारदात के साथ मासूमाना सी वारदात उनकी सामने आती है। 365 दिन के अंदर जो है वो इजलास 60 दिन होना, ये आइन की रिक्वायरमेंट है। असेंबली के जो कायदे व ज़वाबित हैं ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि ये आइन शिकने के ज़ुमरे में नहीं। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो कोई माहिर कानून बता सकेगा। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हमने तो देखे ना, एक नुक्ता रेज करना है, उसके बाद वो अदारे जाने, वो आइन जाने, वो ये हमारा जो है काम, हम जो है वो हम फरीक नहीं है, हम निशानदेही करने वाले, हम तजिया कर रहे हैं। तो बादी नज़र में कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं गलत है। अभी आपको मैं सिर्फ एक बात बताता हूँ कि इस साल में सिर्फ 5 इजलास हुए हैं, और पाँचों के पाँचों इजलास जो हैं वो स्पेशल डेज पे हुए हैं। आपको याद होगा 2 बार काकड़ साहब गए, 1 बार बिलावल साहब गए, 1 बार वो यासीन मलिक साहब की साहबजादी के वो था, और इसी तरह कोई एक आध और इजलास जो है वो हुआ होगा। अब इस साल में 5 इजलास हुए हैं, और आज जो है जिस वक्त आप और मैं यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं 6 अप्रैल हो गई है, अभी तक कानून साज असेंबली का इजलास मुकर्रर नहीं किया गया। तो मकसद इस बात का इम्कान है कि 15 अप्रैल तक इजलास होने का कोई इम्कान नहीं है कि ईद की छुट्टियां हो जाएंगी, तो 15 अप्रैल तक इजलास नहीं होगा। अगर आप इजलास बुलाते भी हैं तो उसके बाद जो है वो कुछ दिन लग सकते हैं। उसके बाद आपके पास 1 महीना है मई का और 1 महीना है जून का। आपके पास इस वक्त जो है वो 75 दिन बच जाते हैं, और आपकी जो आइनी रिक्वायरमेंट है, जो कायदे ज़वाबित की रिक्वायरमेंट है कानून साज असेंबली की, वो है 60 दिन, और 55 दिन अगर आप इजलास रखेंगे। अब इन 75 दिनों में जो है वो इतवार की छुट्टियां निकाल लें, हफ्ता इतवार को अगर 2 छुट्टियां निकाल लें, तो तब भी ये मुमकिन नहीं रहा इस वक्त के 55 दिन जो है वो कानून साज असेंबली का इजलास कायम रखे। अब मुझे ये बताएं कि जो बंदा बात ही कानून की करता है, बात ही आइन की करता है, बात ही अखलाकियात की करता है, वो अपनी बात जो है वो पूरे 9 माह में इजलास बुला रहा है, 9.5 माह में सिर्फ 5 दिन। और प्रैक्टिकली जो है वो कानून साज असेंबली, जिसे हम बेस कैंप की असेंबली कहते हैं, जिसे हम तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप की असेंबली कहते हैं, जिसका जो काम है ये वो असेंबली है जिसके लिए जो है ये पूरी आवाम जो है, ये पूरा जमहूरी निज़ाम कायम है, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि जाके ये कानून साजी करेंगे, जाके ये हमारे काम करेंगे, जाके तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करेंगे, जाके आज़ाद कश्मीर की रियासत को मुकम्मल फ़राई रियासत बनाने के लिए इक़दाम उठाएंगे, और जाके जो है ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के रोज़गार का बंदोबस्त करेंगे, जाके आज़ाद कश्मीर के लोगों की सेहत के लिए सहूलियात को पैदा करेंगे, जाके ये दुनिया भर से जो है वो सारे जो है इश्यूज उजागर करेंगे, जो काम इनके करने वाले हैं। उस असेंबली का जो इजलास है वो इजलास हो ही नहीं रहा। अच्छा, अगर आईनी जरूरत नहीं होती अमर साहब, अगर आईनी
یہ نہیں پوری کرتے اور سال پورا ہو جاتا ہے اور متعلقہ نہیں ہوتے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کا ذمہ دار وزیر اعظم صاحب ہوں گے یا جی اسپیکر؟ حکومت ہوتی ہے. اسپیکر جو اگر آئین شکنی کا کوئی ریٹ کرے عدالت اسپیکر میں، کو جو ہے اجلاس بلانے کا اختیار نہیں ہے. ماسوائے میرے خیال میں وہ جو ایک کوئی صدر اجلاس ہوتا ہے ریاست کہ ہوں گے، وہ جو ہے اجلاس بلانے کا اختیار جو ہے وہ حکومت جو ہے تحریک کرتی ہے اور صدر کو بھجواتی ہے، تو صدر جو ہے سمبالکلی جو ہے اجلاس بلانے کے پابند ہے. یہ کام بیسیکلی مقصد حکومت کا ہے اور حکومت کر رہی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے دوسری ہم بات کر لیتے ہیں کابینہ کی. کابینہ کی یہ صورتحال ہے شہزاد راٹھور صاحب کے کابینہ کا ایک اجلاس ہوا ہے گزشتہ 11 ماہ میں، یا 2-3 اجلاس کیے گئے ہیں جو پہلے ہوئے ہیں. اس کے بعد کنٹینیوسلی جو ہے وہ کابینہ کو بھی قانون ساز اسمبلی کی طرح یہ رغمال بنا لیا گیا ہے، اور اب کابینہ کے لوگوں کو بھی اتنی حیثیت اور اہمیت نہیں دی جاتی کہ ان کو جو ہے وہ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کرنی ہوتی ہے واردات. جب آپ نے واردات کرنی ہے تو آپ جو ہے شہزاد راٹھور کو الگ انگیج کرتے ہیں، کاشف کیا کہتے ہیں اعجاز بھائی صاحب کو الگ انگیج کرتے ہیں، خواجہ متین صاحب کو الگ انگیج کرتے ہیں، اور راجہ کفیل صاحب کو الگ انگیج کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اور اگر جب ہم 4 لوگ یا 5 لوگ بیٹھیں گے تو کلیکٹیو وزڈم آ جائے گا. کلیکٹیو وزڈم آئے گا تو کوئی اچھی بات آ سکتی ہے، مگر اسٹیٹ کے لیے کچھ ہائی آ سکتی ہے. اور آئین کی وہ جو تشریح ہے، جو آئین کی تشریح آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ آئین کی تشریح نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ ان کی، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ انوار الحق کی جو جتنی سیاست ہے، اس سے پہلے اسپیکر اسمبلی اور بطور جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے وہ ہے جس کے اوپر وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ بلیک میل کر رہے تھے. اچھا عمر صاحب، چونکہ یہ معاملہ آئینی ہے، ہمارے ساتھ اس وقت میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں خواجہ فاروق صاحب، قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں اور سینئر ترین آزاد کشمیر کے سینئر ترین پارلیمنٹیرین بھی ہیں. ان سے ہم بات کریں گے یہ جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی غیر فعال کر دی گئی ہے حکومت کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے، آخر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا اگر آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں تو کیا وزیر اعظم کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے آئین شکنی کی؟ جی السلام علیکم خواجہ فاروق صاحب. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ جی خواجہ فاروق صاحب، آپ کو شو میں خوش آمدید. ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی اس وقت غیر فعال ہو چکی ہے. یہ وہی اسمبلی ہے جب انوار الحق اسپیکر تھے تو انہوں نے 4.25 ماہ مسلسل اسمبلی کا اجلاس بلائے رکھا، اور اب وہ وزیر اعظم ہیں تو گزشتہ 1 سال ہونے کو ہے ان کو وزیر اعظم بنے، اور اس 1 سال میں محض چند دن اجلاس ہوا، 10 ورکنگ ڈیز بھی اجلاس نہیں ہوا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے جناب؟ دیکھیں جی، آپ کا شکریہ. اصل بات یہ ہے جی کہ ہر جو آپ کا آئینی سال ہوتا ہے اس میں 60 دن اسمبلی کا، پہلے 90 دن ہوتا ہے، پھر امینڈمنٹ کے ذریعے 60 دن ہو گیا. 60 دن اجلاس بلانا ضروری ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ 1 جولائی سے لے کے اس وقت تک اس اسمبلی کا اجلاس 5 یا 6 دن ہوا، صرف ایک دن کا اجلاس ہوا ہے. ایک بجٹ اجلاس ہوا، پھر کاکڑ صاحب 2 بار آئے پاکستان کے وزیر اعظم، پھر بلاول بھٹو صاحب کو 1 بار بلایا گیا، پھر 5 اگست کے دن تھا. یہ ایک اجلاس ہوا ہے. اس کے علاوہ کوئی نارمل اجلاس آج تک نہیں ہوا. ہم جو تحریک انصاف والے ہیں اور جو حسن ابراہیم صاحب آزاد ممبر ہیں، ہم نے 8 ممبروں کے سائن سے ایک درخواست، ایک ریکویزیشن اسپیکر کو 2 ہفتے پہلے پیش کی ہے کہ جناب اجلاس بلائیں. بہت سے ایشوز ہیں آزاد کشمیر میں، بجلی کا مسئلہ ہے، آٹے کا مسئلہ ہے، اور پھر کئی اور ایشو اٹھ گئے ہیں. تو اس والے سے پریس کی آزادی کا مسئلہ، دیگر جو اس قسم کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، لیکن یہ اجلاس انہوں نے نہیں بلایا. میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل آپ نے درست کہا کہ جب آج کے وزیر اعظم جب اسپیکر تھے تو 4 مہینے اجلاس مسلسل جاری رہا. اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب صرف 2 مہینے رہ گئے تو یہ 60 دن کی آئینی پابندی کیسے پورے کریں گے؟ اچھا، اگر یہ نئی اجلاس بلاتے تو آپ کیا کریں گے؟ اپوزیشن کیا کرے گی اگر یہ اجلاس نہیں بلاتے، آئین پہ پورا نہیں اترتے، آئین کی گردان کرنے کے باوجود آئین پہ خود پورا نہیں اترتے، تو آپ کیا کریں گے؟ ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیا آئین شکنی کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ میں بالکل وہی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں تو ان سے امید نہیں ہے. یہ اپنی کابینہ کا اجلاس نہیں بلاتے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کابینہ کا اجلاس بھی بائی سرکولیشن ہوتا ہے. کابینہ کا بزنس کیسے چل رہا ہے؟ جی اور اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ عید کے بعد انشاءاللہ ہم اجلاس اپنے طور پہ بلائیں گے، اور اگر انہوں نے ہمیں حال نہ دیا تو ہم اسمبلی کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے، پہلے بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے یہ کیا تھا کہ وہ آ کے
اسمبلی کی سیڑھی پہ بیٹھ گئے تھے تو ہم بھی بلکہ ہم نے ان سے بھی گزارش کی, مسلم لیگ نون والوں سے کہا, پیپلز پارٹی والوں سے کہا جی کہ آپ کم از کم اپنے وزیر اعظم کو کہیں, آپ بتا دیں اجلاس بلائیں. اسمبلی آخر کس لیے ہوتی ہیں؟ یہی ہوتی ہے نا کہ ملکی مسائل پہ ڈیبیٹ کی جائے, ایل او سی پہ ڈیبیٹ کی جائے, مہنگائی ہے, بجلی کے معاملات ہیں, ایل او سی پہ فائرنگ ہو رہی ہے, ابھی پچھلے دنوں ہمارے کچھ آدمی انہوں نے شہید کیے. تو ان باتوں پہ اگر اجلاس بیس کیمپ کا وزیر اعظم نہ بلائے, اس کے تحت آئینی طور پر یہ پابند ہے بلانے کے, اور یہ جب بلائیں گے تو اس کو یہ سوال اٹھے گا کہ آپ دن پورے کرنے کے لیے اقرار ہیں. اچھا خواجہ صاحب, یہ جو وہ اجلاس نہیں بلا رہے تو کیا یہ آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے اگر یہ 60 دن اجلاس نہ ہو سکا تو؟ بالکل یہ پابند ہیں, آئینی طور پر پابند ہیں. اس حوالے سے ان کے خلاف یہ آئین جس کا انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے, جس آئین کا انہوں نے حلف اٹھایا اس آئین کے تحت یہ پابند ہے 60 دن اجلاس کریں. اور اس میں بالکل اس میں کانسٹیٹیوشن میں یہ پروین ہوگی کہ کیوں اجلاس اگر نہ کوئی بلایا جائے. اس میں اسپیکر صاحب سے بھی ہم گزارش کریں گے, ان سے بھی ہم نے کہا کہ وہ بھی آج کو اپنے نوٹس پر اجلاس بلاتے کہ میں نے بلکہ اس 2 دن قبل بھی نون لیگ والوں کو کہا کہ ہمیں 6 دستخط چاہیے, آپ 6 دستخط پورے کر دیں ہمیں تاکہ ہم اجلاس بلائیں. تو بالکل جو بھی آئین کا تقاضا ہے وہ اگر پورا انہوں نے نہ کیا تو آئین کے تحت بھی جو بھی اقدام ہمیں اٹھانا پڑا ہم انشاءاللہ وہ لیں گے, کیونکہ ہم نے لوگوں نے اسمبلی میں ان کے مسائل پہ بات کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے, صرف تنخواہیں لینے کے لیے یا ٹی اے لینے کے لیے نہیں بھیجا ہوا. جی اچھا, یہ اگر آئینی تقاضا پورا نہ ہوا, اجلاس 60 دن نہ ہو سکا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ وزیر اعظم ہوگا, کابینہ ہوگی, کون ہوگا؟ سر یہ تو پھر میں سمجھو ذمہ داری پرائم منسٹر بھی پڑتی ہے, اسپیکر صاحب بھی اس میں ہیں, اور جو ان کے اتحادی ہیں سب پہ اتحادی ہیں, کیونکہ ان پہ ذمہ داری آتی ہے کہ اگر وہ گڈ گورننس کی, میں سب سے پہلے مثال یہ دیتا ہوں کہ ہمیشہ وہ گڈ گورننس کہتے ہیں. جب یہ چیئرمین کمیٹی بنے تھے اس وقت بھی چیئرمین اپنا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بنے تھے تو اور اسپیکر بھی بنے تھے, یہی بات کہتے تھے. آج میں ان سے یہ توقع ہی نہیں رکھ سکتا تھا کہ وہ اجلاس نہیں بلائیں گے, بلکہ وہ تو بہت اچھا کہتے ہیں جی, بول لیتے ہیں. تو آئیں بولیں, جو اپوزیشن کے اعتراضات ہیں, جو آزاد کشمیر میں اس کو صورتحال بن چکی ہے. عوامی ایکشن کمیٹی نے 11 مئی کی ہڑتال کی کال دے رکھی ہے, اور مسئلے کو صرف لنگر آن کرنے سے مسئلہ نہیں بنتا. میں بالکل پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ عید کے بعد انشاءاللہ ان سے کہیں گے, تحریری طور پر کہیں گے, سیکرٹری کو کہیں گے, اسپیکر کو کہیں گے, اگر نہ ہوا تو پھر جو آئین کا تقاضا ہے وہ انشاءاللہ ہم پورے کریں گے. اچھا خواجہ صاحب, اس کو انوار الحق صاحب گڈ گورننس کے بڑے پرچاری تھے, بڑا وویلا کیا کرتے تھے, اور جب سے یہ وزیر اعظم بنے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں بنائی گئی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ مطلب ہے نہ بنانے سے کیا اثر پڑتا ہے, کیا چیزیں متاثر ہوتی ہیں؟ سر میں جو سمجھا ہوں ان کی جو نفسیات ہیں سر, یہ سارے اختیارات اپنے پاس ون مین شو کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اسپیکر صاحب نے 3 مہینے قبل جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن کو بھیجا تھا. ہم نے 3 ماہ قبل اپنے نام 2 نام دینے تھے, 2 نام 3 ماہ قبل ہم نے اسپیکر سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیے. لیکن اس کے باوجود ایک مالیاتی کمیٹی انہوں نے بنائی ہے, اس کے علاوہ کوئی کمیٹی نہیں بنائی. وہ بھی اس لیے انہوں نے بنائی کہ اس مالیاتی کمیٹی میں انہوں نے کوئی منظوریاں لینی تھی, اور منظوریاں لینے کے لیے انہوں نے کمیٹی بنا دی. باقی کوئی کمیٹی نہیں بنی. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کسی بھی حکومت کا, کسی بھی اسمبلی کا سب سے اہم ادارہ ہوتا ہے. ہم نے اس کے بھی نام تو کیے ہوئے, لیکن بات وہی ہے نا کہ کوئی کمیٹی بنے گی, کوئی فورم بنے گا, اس پہ بات ہوگی. تو یہ نہیں چاہتے کہ میری حکومت کے کچھ معاملات کسی بھی فورم پہ جو ہے. اب یہ اسپیکر کی بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ کمیٹیوں نوٹیفیکیشن جاری کرے. ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے, انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے اس وقت تک, جبکہ ہم نے اپنے نام دے دیے ہوئے. جی سر. اچھا خواجہ صاحب, پچھلے کچھ دنوں سے جو وزیر اعظم چودھری انوار الحق اور سینئر وزیر کرنل وقار نور کی جانب سے میڈیا پر قدغن لگانے کے لیے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں, جس میں ہم 4 صحافیوں پہ مقدمات قائم کرنے کے لیے بھی کارروائی کی گئی ہے. محکمہ داخلہ اور محکمہ قانون اور محکمہ اطلاعات کو متحرک کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں حکومت کی جانب سے, سوشل میڈیا مانیٹرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے, اسی طرح اخباروں کو مانیٹر کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے, اور کچھ کمیٹیاں ایسی بھی بنائی ہیں جن میں پولیس افسران کو رکھا گیا ہے صحافیوں کو مانیٹر کرنے کے لیے. تو آپ کیا اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ جو انوار الحق کی پالیسی یا میڈیا کچھ پالیسی ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں سر, میں پھر اس بات پہ آؤں گا کہ اسمبلی کا فورم ایسا ہوتا ہے جس پہ یہ سارے مسائل ڈسکس کر سکتے.
اب وہ چونکہ فورم ہے نہیں ہے، پھر ایک فورم میڈیا کا رہ جاتا تھا، پرنٹ میڈیا کا اور الیکٹرانک میڈیا کا. اس سے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. لوگوں کو حکومت کی جو بہت سی خامیاں ہیں، حکومت کی جو غلطیاں ہیں، بیڈ گورننس سے وہ پتہ لگتی ہے. اگر اس میں لوگ اپنا اظہار کرتے ہیں تو اس کا میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی حکومت کو ناراض ہونا چاہیے. ان کی جو پالیسی ہے، جو انہوں نے جموں کشمیر اخبار کے ساتھ اور دیگر آپ ہیں اور رائے صاحب ہیں، دوسرے صحافیین کے ساتھ جو کیا ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں یہ نقصان ہوگا، اس سسٹم کو نقصان ہوگا اور انہیں کامیابی بھی نہیں ہوگی. میں پورا اس وقت آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وکلاء کمیونٹی اور جو معقول سیاسی کارکن ہیں وہ بھی اٹھ کھڑی ہیں. اور مجھے یہ بات بھی کہنے دیجیے کہ میرے خیال ہے ان کی اتحادی جماعتیں جو ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ بھی اس مسئلے میں ان کے ساتھ نہیں ہوگی. انہیں کھول کے سامنے آنا چاہیے. تحریک انصاف اس وقت آزاد میڈیا کی حامی ہے، اور اگر اس قسم کا کوئی بھی انہوں نے ایکشن لیا، کوئی بھی حماقت کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ آزاد صحافت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ لوگوں کا ایک کردار ہے آزاد کشمیر میں گڈ گورننس کے حوالے سے آزاد کشمیر کی حکومتوں کو سیدھے راستے میں چلانے کے لیے ہمیشہ آپ نے سچ بات کی ہے، ہمیشہ لوگوں کے مسائل کو بیان کیا ہے. تو اس مرحلے پہ ہم سیاست کے چوتھے ستون کو جو میڈیا کا ستون ہے اسے نہیں چھوڑیں گے. اور ایک اور بات میں سر کہنا چاہوں گا کہ ہم نہیں چاہتے کہ بھارت کو یہ موقع ملے. اس نے وہاں پہ پریس کا گلا گھونٹا ہوا ہے، اور یہاں بھی اگر آزاد کشمیر میں اسی طرح کی بات کی گئی، اگر کسی اخبار کا ڈکلیریشن منسوخ کرنے کی حماقت کی گئی، اور پھر جو پولیس افسر انہوں نے یا دیگر اپنے اعتماد کے لوگ لگائے ہوئے، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے وزیر اعظم کو صحیح مشورہ دیں اور آنکھیں بند کر کے وزیر اعظم کی بات پہ نہ چلیں. اگر وہ وزیر اعظم کے ساتھ مخلص ہے تو اسے صحیح مشورہ دیں کہ بھئی اس قسم کی کوئی حماقت آزاد کشمیر بیس کے مکمل نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ جناب خواجہ فاروق صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ سے انشاءاللہ دوبارہ بھی رابطہ کریں گے اور مزید معلومات آپ سے لیں گے. جی عمر صاحب، خواجہ فاروق صاحب نے جو باتیں کی اسمبلی کے حوالے سے اور جو انہوں نے میڈیا پہ قدغن کے حوالے سے باتیں کی، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ خواجہ صاحب کی باتوں سے اتفاق کیے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ خواجہ صاحب جو ہے وہ ایک تو یہ بات ہے کہ بڑے متحرک سیاسی رہنما ہیں، اور 1975 کی اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے یہ واحد شخص تھے جو ابھی تک اسمبلی میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی صحت عطا فرمائے. تو مؤثر اور توانا آواز ہیں آزاد کشمیر کے سیاسی کارکنوں کے لیے، آزاد کشمیر کے پسے ہوئے طبقات کے لیے، آزاد کشمیر میں جو سیاسی جماعتوں کے لیے، سیاسی کارکن کی حیثیت سے اور تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو یہ بات ہے کہ خواجہ فاروق صاحب سے اتفاق کرنا ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تقریباً وہ باتیں جو ہم کر رہے تھے وہ خواجہ صاحب نے ان کو جو ہے ان کی تصدیق کر دی. اب ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا آپ ذکر کر رہے تھے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی انہوں نے اس لیے نہیں بنائی ہوئی تھی کہ ان کے دور میں انہوں نے ایک لمبے چوڑے افسران کو اور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پیرے لگا کے انہیں کنٹینیوسلی بلیک میل کیا جا رہا ہے. کئی سالوں سے لوگوں کو سرکاری افسران مقصد ذلیل، خوار اور رسوا ہو گئے ہیں کہ ایک جو ہے وہ جعلی پیرے ہیں ان کے اوپر، اور ان جعلی پیروں کے اوپر انہیں کو پوچھنے اور بتانے والا نہیں ہے ان کا. اب آپ یہ اس کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا طریقہ کار کیا ٹھیک ہے؟ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو وہ کرے گا. اب موصوف جو ہے وہ خود رہے اور انہیں سارے ان کیسز ان لوگوں کے اوپر بنائے ہوئے تھے، لوگوں کو ڈرا رہے تھے، جن کو انتقام کا نشانہ بنا رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دے دیا. جب اختیار مل گیا انہیں تو وہ بالکل ہی آپے سے باہر ہو گئے اور اب جو ہے ان کے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور ابھی تک جو ہے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہ بنانے کا یہ مقصد یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے نئے ممبران بنائے، کسی کو بنایا وزیر اعظم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی خود رہنا چاہتے ہیں، نہیں رہنا چاہتے ہیں نا، ویسے وہ تو نہیں سکتا نا، ہے تو پھر وہی ہے نا. جب کوئی اور بنانے نہیں دے رہے، وہ بنانے نہیں دے رہے، پچھلے کی کوئی تصویر نہیں ہو سکتی. اسسٹنٹ ڈائریکٹر اشتہارات تو چلو وہ تو پھر آپ یہ دیکھیں نا. اب وہ دیکھیں کہ وہ وزیر اطلاعات کسی ممبر اسمبلی کو نہیں بنا رہے، کہہ رہے ہیں کہ کوئی 30-40 کروڑ روپے کا بجٹ ہے تو میں کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتا کہ کوئی ممبر اسمبلی مقصد یہ وزیر بنے. ایک یہ بات ہے. اس کے بعد جو ہے میں ایک منٹ لوں گا. آزاد کشمیر میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو پالیسی رہی ہے، آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو تقسیم کیا گیا، آزاد کشمیر کے وکلاء کو تقسیم کیا گیا، آزاد کشمیر کے صحافیوں کو تقسیم کیا گیا، آزاد کشمیر عدلیہ کو تقسیم کرنے کی گھناؤنی سازش کی گئی، آزاد کشمیر کے افسران کو انتقامی کا
कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। आज़ाद कश्मीर में सियासी जमात और वो दबाई गई। आज़ाद कश्मीर में आज़ादी इज़हार राय के ऊपर पाबंदी लगाई गई। आज़ाद कश्मीर में शख्सी आज़ादियों के ऊपर पाबंदी लगाई गई। आज़ाद कश्मीर में आप ये देखें आटे की वजह से लोग जो है वो सड़कों पे क्या कहते हैं, ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी वाले सड़कों के ऊपर हैं, डाक मुलाजमीन सड़कों के ऊपर हैं, आज़ाद कश्मीर में जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है वो सड़कों के ऊपर हैं। मगर आज़ाद कश्मीर में एक जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में जो है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर का कोई इशू नहीं है। आज़ाद कश्मीर में मकसद सहाफ़त के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है और जो बात करने वाला उनकी राय को दबाया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उनके ऊपर मुकदमात दर्ज करने की कोशिश की जा रही है और ऊपर से इशारा किया जा रहा है कि ये मैं नहीं कर रहा, मुझसे कोई और करवा रहा है। तो ये मकसद, ये ऐसे बातें हैं कि ये जब असम्बली में जाएंगे, जब मेंबरान असम्बली बात करेंगे, वो लोग जिन्हें आज़ाद कश्मीर की सारी अवाम ने तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करने, आज़ाद कश्मीर में मसाइल हल करने, आज़ाद कश्मीर के को जो है वो बेहतर करने के लिए भेजा है, वो सारे के सारे जब वो जाके असम्बली में बात करेंगे उसका जवाब ना देना पड़े, इसलिए ये लोगों को फेस नहीं कर सकते। ये इसलिए काबीना का और आज़ाद कश्मीर कानून सा असम्बली का इजलास नहीं बुलाते। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई साहब, बहुत शुक्रिया उमर महबूब साहब। नाज़रीन, आज हमने बात की ख्वाजा फारूक अहमद एडवोकेट साहब जो अपोजिशन लीडर भी हैं, सीनियर तरीन पार्लियामेंट इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, उनसे भी बात की। उमर महबूब साहब और जाज़ब साहब ने भी तफसीली बात की कि असम्बली का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा, ये ना बुलाने के क्या असरात पड़ रहे हैं आज़ाद कश्मीर की सियासत के ऊपर, आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट के ऊपर, और वज़ीर आज़म साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्यों नहीं बना रहे, आखिर उसका चेयरमैन क्यों नहीं बना रहे, उसकी क्या वजह है। इस पर भी अमर साहब ने भी बड़ी तफसील से बात की, ख्वाजा फारूक साहब ने बड़ी तफसील से बात की। नाज़रीन, हमने बात की जो ईद उल फितर करीब है, तो ये जो कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू, एक जो फिर बताइए अड्डे पे बैठे हुए हैं और एक जो हमें कोटरी सतियाँ और आड़ी सईदा इन मकामात पर बैठे हुए हैं, इनके बारे में भी हमने बात की। हम उम्मीद करते हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अपने शहर, क्योंकि ज़्यादा शहरी आज़ाद कश्मीर के हैं जो इन 2-3 दिनों में सफ़र करेंगे, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, महकमा ट्रांसपोर्ट, वो महकमा दाखिला अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पंजाब के साथ रब्ता करेगा और इन 3 दिनों में जो है ना वो गश्त का मौसर इंतज़ाम करेगा और इनकी हिफाजत के लिए इस पर हम इजाज़त चाहेंगे। आपका कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।